آج کے درس کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ جب وہ درخت پھل دار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے قبل مشرکین کا ذکر ہوا تھا کہ مشرکین اپنے حلال جانوروں کو خود پر حرام کر لیتے۔ کسی جانور کے بارے میں کہتے کہ یہ مرد نہیں کھا سکتے، کسی کے بارے میں کہتے یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، کسی جانور کے بارے میں کہتے کہ ان پر سواری نہیں ہو سکتی، حالانکہ نہ ان پر سواری کو اللہ نے حرام قرار دیا، نہ ان کے کھانے کو حرام قرار دیا، نہ ان کے دودھ کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح وہ اپنی کھیتی میں سے بھی، اپنی زراعت کی آمدنی میں سے بھی بتوں کے لیے حصہ رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کہیں حکم نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں دی، تو اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے، یعنی ان کو شریک قرار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بھئی جن بتوں کے لیے تم سب کر رہے ہو، ان بتوں نے کیا کیا ہے، بنایا کیا ہے، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ سب کھیتیاں، یہ سب باغات، یہ سب پودے، یہ سب تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا چلو جھوٹا خدائی دکھا دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اس کے پیدا کرنے کا دعویٰ تو رب العالمین کا ہے۔ اس نے دعویٰ بھی کیا کہ ان چیزوں کو میں نے پیدا کیا، اور پھر اس نے دلائل بھی دیے کہ ان چیزوں کو میں نے پیدا کیا۔ بہت سے دلائل ہم پہلے گفتگو میں ہمارے آ چکے ہیں کہ اس وقت تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بارش کا نظام کیسے ہے، جب قرآن نے اس کو بیان کر دیا تھا کہ بارش کا سرکل کیا ہے، پانی کیسے کہاں سے آتا اور کدھر جاتا ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ بھئی وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے۔ اب انگور کی جو بیل ہے اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں چل سکتی۔ اس کا سٹرکچر آپ بنائیں گے یا اس کو کسی چھت پر آپ لے جائیں گے، وہاں پر یہ پھیلتی رہے گی۔ تو اس کو عرش اور اسی سے معروشات کہا گیا ہے۔ فرمایا معروشات یہ بھی اس نے پیدا کی، غیر معروشات وہ پھل دار درخت جو اپنے تنے پہ کھڑے ہیں، جن کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ اور کھجور کے درخت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب کھجور کے درخت کے بارے میں ڈیٹیل ہے احادیث میں بھی، اور اس کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کو انسان کے مشابہ کہا گیا ہے۔ فرمایا اس کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ زیتون کو اس نے پیدا کیا، اور رمان انار کو اس نے پیدا کیا۔ دیکھو انار کا اوپر والا چھلکا، پھر اندر والی جھلی، پھر کیسے تہ در تہ اس نے خوبصورت انار بنائے۔ غور تو کرو، ہم تو صرف انار کا پھل کھاتے ہیں نا، اور کچھ لوگ حکیموں کے کہنے پر اس کی گٹلیوں کو بھی چبا کے کھا لیتے ہیں۔ آپ اگر ترکیہ میں جائیں تو وہاں اس کا جو چھلکا ہے اس کا قہوہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے شاید وہ سرخ قہوہ پیا ہو تو اس کے چھلکے کا بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے چھلکے میں بھی، اندر والے چھلکے میں بھی، باہر والے چھلکے میں بھی بے شمار فوائد ہیں ہمارے لیے۔ تو فرمایا رمان اس نے بنایا، اور پھر جو اس نے پھل بنائے ہیں، کوئی پھل متشابہ ہے، ایک جیسا ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہیں۔ اب ہے انار، لیکن انار کی 20 اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں ہی دیسی اور بدانہ تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، یہ تو ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے۔ پھر اسی ایک انار میں کئی اقسام۔ آج کل آم کا موسم ہے، سیزن چل رہا ہے، تو آم میں آپ 20 اقسام دیکھتے ہیں اس فروٹ منڈی میں جہاں مڈل کلاس بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس منڈی میں جائیں جہاں پر ایکسپورٹ مال ہوتا ہے تو وہاں 100 کے قریب اقسام آپ کو مل جائیں گی۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے بندے غور تو کر، دیکھ تو صحیح، مٹی ایک ہے، زمین ایک ہے، اس زمین سے میں نے کیا کچھ تمہارے لیے بنا دیا۔ ایک کھیت ہے، ایک زرعی زمین ہے،
لیکن کناروں پر کسان نے کچھ اور لگایا ہے، اندر کچھ اور لگایا ہے، پھر تھوڑا سا ہٹ کے کچھ اور لگایا ہے، ایک سیزن کی فصل اور لگائی ہے، دوسرے سیزن کی اور لگائی ہے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے کچھ تو چیزیں ہی مختلف ہیں اور کچھ چیزیں سیم ہیں، لیکن ان میں ٹیسٹ مختلف ہے، اقسام مختلف ہیں۔ جیسے میں نے انار اور آم کی مثال آپ کو دی کہ پھل ایک ہے، اس کی اقسام مختلف ہے۔ اچھا، پھل کی قسم ایک ہی ہے، پھل کی قسم ایک ہے، لیکن اس قسم کے سارے پھلوں کا رنگ، خوشبو، ذائقہ مختلف ہے۔ جو خود پک کر گرا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہے، جس کو پروسیس سے گزارا گیا اس کا ٹیسٹ اور ہے۔ اچھا، جو خود پک کر گرے ہیں ان میں بھی سب کا ٹیسٹ ایک نہیں ہے۔ فرمایا اے انسان غور کر، ان ساری چیزوں میں یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ ذائقے کس نے بنائے؟ کوئی لاؤ تو صحیح جو دعویٰ کرے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اس زمین میں پیداوار کی صلاحیت رب نے رکھی ہے، اور اس زمین کو آبیاری کے لیے جو پانی تم دیتے ہو یہ رب نے پیدا کیا ہے، اور چاند سورج کی شعائیں منعکس ہو کر اس میں جو بھی صلاحیت پیدا کرتی ہیں ان کو بھی رب نے ہی بنایا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ رب کریم نے پیدا کیا ہے، تو جب یہ پک جائیں تو تم ان کو کھاؤ اور ان کا حق ادا کرو۔ یہ کھیت کا بھی حق ہے، زرعی زمین کا بھی حق ہے۔ اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی زمین کو بارش سے سیراب کیا جاتا ہے، بارانی جس کو ہم کہتے ہیں، کو بارش سے سیراب کیا جا رہا ہے یا بارش کے پانی سے یا جمع شدہ پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، یعنی اس پر اس کا خرچ نہیں آ رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کو کہتے ہیں عشر۔ عشر 10 کو کہتے ہیں، عشر، عشر 10 کو کہتے ہیں، تو 10واں حصہ وہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اور جو زمین کنویں کے پانی سے سیراب کی جائے یا ٹیوب ویل کے پانی سے، جس کو سیراب کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، بیل جانور وغیرہ کا خرچ ہو یا آئل کا خرچ ہو یا کسی طرح بھی، آج کل سولر پر چل رہے ہیں ٹیوب ویل، تو اس پر خرچ آ رہا ہے، تو جہاں خرچ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، اس کا 20واں حصہ، نصف عشر، اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ پھل پک جائیں، تیار ہو جائیں، تو پھر اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کا عشر جس کو ہم عام لفظوں میں زکوٰۃ کہتے ہیں وہ ادا کرو، اور لا تسرفو، بے جا خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بڑا اہم حکم ہے، آخر میں ہم اس پر بات کریں گے رکوع مکمل کرنے کے بعد۔ پھر آگے ارشاد ہے، اور اس نے بعض قد آور مویشی پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور بعض زمین سے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی مویشی اس نے پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب صرف کھیتیاں، یہ زمین اور اس میں اگنے والی چیزیں ہی اس کا انعام نہیں ہے، یہ خوبصورت مویشی یہ بھی اس کا عظیم انعام ہے۔ کچھ جانور اونچے قد کے ہیں، ان پر تم سواری بھی کرتے ہو، ان کا تم مال برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، تمہارے بہت سے کاموں کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ اور کچھ جانور کوتاہ قد ہیں، جن کا قد چھوٹا ہے، زمین کے قریب ہیں، وہ بھی تمہارے استعمال میں آ رہے ہیں۔ کسی کا تم گوشت کھا رہے ہو، کسی کا تم دودھ پی رہے ہو، کسی پر تم سواری کر رہے ہو، کسی کو تم اون حاصل کر رہے ہو، اور کسی کے جسم کے اجزاء سے اور بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، کھالوں سے بہت کچھ بن رہا ہے۔ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ان جانوروں کے اجزاء کے ساتھ متعلق ہے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا اسی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا بندگی اسی کی کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب یہاں جانوروں کے ذکر کے ساتھ شیطان کے پیچھے چلنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ جو نعمتیں رب کی کھا رہے ہیں اور بندگی بتوں کی کر رہے ہیں یا نافرمانی رب کی کر رہے ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا تمہارا دشمن ہے۔
کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ فلاں جانور جو ہے وہ حرام ہے، فلاں ہمارے لیے حلال ہے، یعنی حلال جانوروں کی کیٹیگریز بنا لیتے تھے۔ مثلا اونٹنی ہے، اونٹنی نے نر بچہ دیا تو کہتے اب یہ فلاں کے لیے حلال نہیں ہے، اور اگر کچھ خاص تعداد کے نر بچوں کے بعد مادہ دی تو کہتے یہ اب فلاں کے لیے حلال نہیں ہے، یا کچھ خاص تعداد کے مطابق مادہ جننے کے بعد نر جن دیتی۔ تو اپنے طور پر انہوں نے کچھ چیزیں گھڑ لی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرما رہا بھئی کس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ کوئی دلیل تو دو، بتاؤ تو صحیح۔ اب اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کی قسم سے یعنی نر مادہ، یہ 2 ہو گئے، 2 بکری کی قسم کے یعنی نر مادہ بکرا بکری، یہ 2 ہو گئے۔ آپ کہیے کیا اس نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ حرام کی؟ یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ نبئونی بعلم، مجھے علمی دلیل سے خبر دو۔ اے حبیب آپ ان سے پوچھیں کوئی دلیل لاؤ بھائی، یہ نہ کہو کہ باپ دادا کیا کرتے تھے، کوئی دلیل تھوڑا ہے، باپ دادا سے غلط کام بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ بھی نوٹ کر لیں، بارہا اس پر بات ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے بڑے یہ کام کیا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو بھئی اگر بڑے صاحب علم تھے، نیک تھے، تو یقیناً ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر جاری رکھیں، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو آپ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، دوسرا بڑوں نے جو اچھا کام شروع کیا تھا آپ نے اس کو رکنے نہیں دیا بلکہ جاری رکھا ہے۔ لیکن اگر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، چھوڑنا ثواب ہے، جاری رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ قرآن و سنت کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ ان سے پوچھیں تم نے جن جانوروں کو حرام کیا ہے دلیل تو لاؤ، علمی دلیل لاؤ، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علمی دلیل سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ نے اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2 جوڑے پیدا کیے، یعنی اونٹ اونٹنی اور اسی طرح گائے کا نر مادہ۔ آپ کہیے کیا اس نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ حرام کی؟ یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، یعنی نہ اس نے نر حرام کیا ہے نہ مادہ حرام کی ہے، نہ مادہ کے پیٹ میں جو شے ہے وہ اس نے حرام کیا۔ یہاں سوال وہ ہے جس سوال میں جواب انکار میں آتا ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، استفہام انکاری آئی ہے، یعنی اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں کیا، یہ تم نے اپنے ذہنوں سے چیزوں کو گھڑ لیا اور ان کو حرام کر دیا۔ پھر ارشاد ہے یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر افتراء پردازی کرے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو مشرکین جن جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور بغیر علم کے یعنی اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جہالت سے گمراہ کرنے کا معاملہ آج بھی عام ہے، آج بھی ہمارے ہاں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ایک مسئلہ پر متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، حالانکہ علم خود بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیز پر عمل کروانا جس کا علم نہیں ہے اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے، لہٰذا اس میں خوب احتیاط ہونی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ظلم کرنے والوں کی مذمت قرآن کریم میں بارہا بیان ہوئی اور بہت زیادہ بیان ہوئی۔ ظلم کی مذمت، ظلم کیا ہے؟ حد سے نکلنا، حدود کو کراس کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے، لیکن ایک حد جو اللہ نے متعین کر دی ہے ہمارے لیے اس حد سے بڑھنا بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی آج کے رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ
اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، یعنی بے جا خرچ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کریم محبت نہیں فرماتا۔ آج کے دور میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بے جا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ غریب ملک ہے، اور اس غریب ملک میں جتنا ہم بے جا خرچ کرتے ہیں، اگر یہ خرچ نہ ہو تو لوگ بھوکے نہ مریں۔ آج سے کم از کم 5-6 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ صرف لاہور شہر میں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کون سا کھانا؟ وہ کھانا جو ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئے، زیادہ آرڈر دے دیا، پھر بچ گیا تو اس کو پھینک کر آ گئے، یا شادی بیاہ کے موقع پر کھانا ڈالا، کھانا تھوڑا تھا لیکن زیادہ ڈال لیا، اب وہ کھانا ضائع کر کے آ گئے۔ کتنا کھانا لاہور شہر میں ضائع ہوتا ہے؟ 10 ٹرک کھانے کے ضائع ہوتے ہیں صرف ایک لاہور شہر میں۔ اب پورے ملک میں کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں؟ یہ کھانا جو ہم ضائع کرتے ہیں، اگر اس کو ضائع کرنا چھوڑ دیں، بہت سے غریب لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا تو کھانے کا زیادہ آرڈر ہو گیا۔ میں نے کہا جی جو بچ گیا اس کو پیک کروا لیں۔ سب کو تعجب ہوا، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ اب ہمارا پے کیا ہوا کھانا ہے، ہم برتنوں میں چھوڑیں گے تو وہ ضائع ہوگا۔ اگر آپ اس کو پیک کروا لیں، کسی غریب کو کھلا دیں، تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بے جا خرچ کرنا اس کی بڑی مذمت ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ آپ نے بہت سارے قصے کہانیوں میں سنا ہوگا، پھر اس کو خوف خدا آیا۔ یہ میں قصے کی بات سنا رہا ہوں، کہانی کی بات۔ کہانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہانیوں کے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے اللہ کے خوف میں توبہ کی، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور خود اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گیا۔ یہ جہاں پہ کہانی کا اینڈ ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مزاج قرآن و سنت نہیں ہے، شریعت کی یہ تربیت نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں چھوڑ کر خرچ کر کے خود جنگلوں میں نکل جاؤ۔ دیکھیں نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کیسے کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ جتنی تکالیف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، تمام نبیوں کو جو تکالیف آئی ہیں، اس سب سے زیادہ تکلیفیں میرے حضور نے برداشت کی ہیں۔ وہ ایک الگ باب ہے، رلا دینے والا مضمون ہے، لیکن حضور شہر مکہ چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں گئے۔ ہجرت ہوئی اللہ کے حکم سے، مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مکہ شریف میں مشرکین مکہ تھے، اب مدینہ منورہ میں منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یہودیوں کا بہت بڑا غلبہ ہے وہاں کے بازاروں پر، وہاں کے ماحول پر، اور پھر عیسائی بھی ان کے ساتھ مل گئے، مشرکین مکہ بھی کچھ عرصہ کے بعد ان کے ساتھ مل گئے۔ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کو بڑا شہر نہیں تھا۔ آج جس مسجد نبوی شریف کی آپ زیارت کرتے ہیں، اللہ کریم بار بار لے جائے، اس مسجد نبوی شریف کے اندر کا جو علاقہ یہی سارا مدینہ منورہ تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کا جو مدینہ منورہ شہر تھا، وہ سارا مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا۔ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ہر طرف دشمن ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیا جائے، اور حضور نے سامنا کیا ہے۔ اور کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق سنیے گا۔ ابن جریج نے کہا یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے درخت سے کھجوریں توڑیں اور کہا آج جو شخص بھی آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا۔ پھر وہ لوگوں کو کھجوریں کھلاتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور ان کے پاس ایک کھجور بھی باقی نہیں بچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بے جا خرچ نہ کرو۔ ایسا خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے جس میں اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری نہ رہے۔
اپنے بیوی بچے ہی محروم رہ جائیں، یہ بھی بے جا خرچ کرنا ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو خوشحال چھوڑے، یعنی خرچ کرنے کے بعد بھی خرچ کرنے والا خوشحال رہے، تنگ دست نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ نے ارشاد اپنے اصحاب سے صدقہ کا فرمایا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنے پر خرچ کرو، اپنی جان پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا تم کو زیادہ معلوم ہے، یعنی تم کو زیادہ پتہ ہے تمہارے رشتہ داروں میں کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دو، گھر والوں کی خبر کرو، خاندان کے غرباء کی خبر کرو، اس کے بعد باہر خرچ کرو۔ تو بہرحال افضل صدقہ وہ ہے جو صدقہ کرنے والا جب صدقہ کر دے تو بعد میں بھی وہ خوشحال رہے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو اور وہ موٹر سائیکل بیچ کر اپنے قائد کے حکم پر راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہو۔ اس طرح کا صدقہ کرنے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے، اسراف پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت مجاہد نے ایک بڑی خوب بات کہی ہے کہ بے جا خرچ کرنا کیا ہے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں تم ابو قبیس پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی اطاعت میں خیرات کر دو تو یہ اسراف نہیں ہے۔ جبل ابو قبیس تھوڑا سا حصہ زیارت ہو سکتی ہے، آپ جب مکہ شریف میں جائیں تو جب آپ مروہ والی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت یہ بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اسی پہاڑ پر چڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب خاندان کو دعوت توحید دی تھی۔ یہ بلند پہاڑ تھا، شاید پرانی تصاویر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے۔ تو امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو قبیس پہاڑ کے برابر بھی تم سونا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کر دو، اتنا بڑا سونا، اتنا بڑا خزانہ، تو وہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن 1 صاع یا 1 درہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دو تو یہ اسراف ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر خریدیں، ڈیوائس خریدیں، لیکن اس سے کام آپ کا اچھا کام کرنے کا ہے تو پھر بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن آپ 10,000 کا فون لے کر اس میں حرام دیکھیں گے تو یہ اسراف ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں فرماتا۔ اللہ کریم ہمیں مال بھی عطا فرمائے اور حلال عطا فرمائے اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔